ضابطہ حیات بنا کر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل کیا ہے کہ جب بھی کسی بھی بندے کو کوئی مشکلات کا سامنا ہوگا، کوئی پریشانیوں کا سامنا ہوگا، کئی صعوبتوں کا سامنا ہوگا، اور جب انسان پریشانیوں کے بھور کے اندر پھنس جائے گا تو اس سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فراہم کرتا ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اور سنت مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آپ اس وقت ملک پاکستان اور ان کے باشندوں کی صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ پوری قوم اجتماعی طور پر مصیبتوں کے بھنور کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ کہیں مہنگائی کا ایک طوفان امڑ رہا ہے، کہیں پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں پر بات کر رہی ہیں، کہیں یہ جو اشیاء خوردونوش ہے، جو کھانے کی اشیاء ہیں، آپ جا کر دیکھیں یہ تیل، گھی اور یہ پھل فروٹ کا جو ریٹ ہے وہ کس طرح آسمانوں سے بات کر رہا ہے کہ ایک غریب آدمی اور ایک مزدور طبقہ جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور اس کو دہاڑی ملتی ہے اور مہینے کے بعد جا کر اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ اپنی اس تنخواہ پر اور اپنی اس دہاڑی پر اپنی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ اس وقت یہ قوم اجتماعی بھنور کے اندر اس طرح پھنسی ہوئی ہے۔ پھر آپ ملک پاکستان کو دیکھیں تو یہ ملک پاکستان اس وقت داخلی انتشار میں بھی مبتلا ہے اور اس وقت خارجی انتشار میں بھی مبتلا ہے۔ یہ ملک پاکستان جس کو اللہ رب العالمین نے ایٹمی قوت عطا فرمایا، آج اس ملک کے خداداد کا ایٹمی پاور بھی ایک بھنور کے اندر پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے حکمران یہ بے بس نظر آ رہے ہیں، یہاں کے ادارے یہ بے بس نظر آ رہے ہیں، ان کو کوئی راستہ اور کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ کسی راستے سے ان پریشانیوں سے نکل جائیں، کسی طریقے سے ان آزمائشوں سے نکل جائے، اور من حیث القوم ہم میں سے ہر بندہ ان پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، ان صعوبتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گویا ہم اس وقت ایک ایسے بند کمرے کے اندر اپنے طریقے سے بند ہو گئے ہیں کہ ان پریشانیوں سے نکلنا تو چاہتے ہیں مگر ہمیں راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ان مشکلات سے نمٹنا تو چاہتے ہیں مگر ہمارے ہاتھ میں کوئی اوزار اور کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا ہے۔ مگر قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اسلام کی نعمت عطا فرمایا ہوا ہے، قرآن کی نعمت عطا فرمایا ہوا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مطہرہ کی نعمت عطا کیا ہوا ہے، اور یہ طریقہ اور راستہ ہمیں قرآن بھی فراہم کرتا ہے اور حدیث رسول بھی فراہم کرتی ہے کہ جب انسان کہیں اپنے آپ کو قید ہوتا ہوا محسوس کر لے اور کوئی راستہ نکلنے کا نہ ہو تو وہ بندہ قرآن اور سنت پر کامل اعتماد اور کامل یقین رکھے تو اللہ رب العالمین قرآن اور سنت سے نکلنے کا پھر اس کو راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ قرآن اور سنت کے ذریعے مصیبتوں سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے، صعوبتوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی طریق ضرور فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور آپ بڑی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، زبان زد عام ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا اور آپ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، فرمایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے،
اگر اللہ کا ذکر کرنے والے نہ ہوتے، اگر مشکلات کے اندر اپنے رب کو پکارنے والے نہ ہوتے، اگر صعوبتوں کے اندر گھر کر اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے نہ ہوتے، تو فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے قائم ہونے تک پھر وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ اگر یہ اللہ کا ذکر کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہ ہوتے، نیابت اللہ کی طرف راجع نہ ہوتے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے نہ ہوتے، اس کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے تک پھر اللہ رب العالمین ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتا۔ مگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تو اب دیکھیے بظاہر کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، بظاہر بچنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، بظاہر اب مزید زندگی کا کوئی اور نقطہ نظر نہیں آ رہا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقام پر میرے یونس نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جب میں مشکلات کے اندر گر چکا ہوں، پریشانیوں کے اندر گر چکا ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، نکلنے کی کوئی طریقہ نہیں ہے، تو حضرت یونس نے اپنے رب سے رجوع کیا، اپنے رب سے لو لگایا، اپنے رب سے تعلق کو جوڑا، اپنے رب کی وابستگی کو مضبوط کیا اور کہا لا الہ الا انتا، کہ کوئی خدا تیرے سوا نہیں ہے کہ ہم اس کی خدائی کو مانیں، کوئی مسجود تیرے سوا نہیں ہے کہ ہم اس کے حضور سجدہ کریں، کوئی معبود تیرے سوا نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، انی کنت من الظالمین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوا کہتا ہوں کہ تو ساری برائیوں سے پاک ہے، سبحانکا، سارے عیوب سے پاک ہے، سارے نقائص سے پاک ہے، کوئی برائی تیری طرف نہیں، کوئی نقص تیری طرف نہیں، انی کنت من الظالمین، بلکہ میں خود اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ جب حضرت یونس نے اس مشکلات کے بور کے اندر اور پریشانی کے اندر، کہ جب سب راستے بند تھے، سب راستے مسدود تھے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی پاکی بیان کری، اللہ کی کبریائی بیان کری، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، تو قرآن نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے حضرت یونس کو پھر ساری پریشانیوں سے نجات عطا کر دیا، ساری مشکلات کو دور کر دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو اور اس منظر کو رکھ کر فرمایا کہ اے میرے نبی کے امتیوں، اگر تم پر بھی کبھی ایسا واقعہ ہو جائے، کبھی ایسا وقت آ جائے، کبھی ایسا لمحہ آ جائے کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر تم مشکلات کے ایسے بھور کے اندر پھنس جاؤ، صعوبتوں کے ایسے طوفان کے اندر غرق ہونے لگو کہ سارے راستے تمہیں بند نظر آنا شروع ہو جائے، تو قرآن کے اندر حضرت یونس کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ میرے یونس کی سنت پر عمل پیرا ہو جانا اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک جب تک بندہ ایسا کرتا رہے گا اللہ رب العالمین ہر مومن کو نجات عطا فرماتا ہے، ہر مومن کو بچاتا رہے گا، ہر مومن کو راستہ دیتا رہے گا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جب تم پھنس جاؤ کہ سارے دروازے بند ہیں، تم پھنس جاؤ کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور اب بچنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، تو حضرت یونس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اب رجوع اللہ کرنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اس کی تسبیح بیان کرنی ہوگی، اس کی کبریائی بیان کرنی ہوگی، پھر اللہ رب العالمین حضرت یونس کی طرح ہر مومن کو پھر نجات عطا فرما دے گا۔ پھر اسی